کر رہے ہیں، ابو بکر بن علی کو شہید کر رہے ہیں، یہ حضور کی آل ہے، شہید کرنے میں آگے آگے ہیں، اور پھر دعویٰ ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا، دعویٰ ہو کہ یہ ایمان والے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، دعویٰ ہو یہ مومن ہیں یہ ہو نہیں سکتا، دعویٰ ہے یہ قرآن والے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، دعویٰ ہے یہ اسلام والے ہیں، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد میں یہ موجود ہے، فرمایا من اذا اہل بیتی فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو، قیامت تک کے آنے والے سارے سنو، فرمایا جس نے میری اہل بیت کو اذیت پہنچائی، جس نے میری اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، جس نے میری اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، فرمایا فقد اذانی، اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی، فرمایا ومن اذانی، اور جس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی، فرمایا فقد اذى اللہ، اس نے خدائے لم جزل کو نقصان پہنچایا، اس نے خدائے لم جزل کو تکلیف پہنچائی، اس نے خدائے لم جزل کو جو ہے وہ اذیت پہنچائی۔ اب بتائیے، سوچئے کہ محبوب کا فرمان بالکل سامنے ہے کہ جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، اس نے محمد کریم کو اذیت پہنچائی، اور جس نے محمد کریم کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، تو ایسا شخص نہ مومن ہے، ایسا شخص نہ معاہد ہے، ایسا شخص نہ قرآن والا ہے، ایسا شخص نہ نبی کے فرمان والا ہے، ایسا شخص نہ اسلام کے جھنڈے والا ہے، ایسا شخص نہ جو ہے وہ امام ہے، نہ وہ جو ہے وہ اسلام کا لبادہ لے کے چلنے والا ہے، بلکہ وہ غدار ہے، وہ حضور کی آل کا بھی غدار ہے، وہ حضور کا بھی غدار ہے، وہ اللہ رب العزت کا بھی غدار ہے۔ اور پھر فرمایا اس مطابق اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا ہے، اور شہید کرنے کے بعد نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خطیب بھی مانتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جاہل ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کو شہید کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ باقی امام بھی جو آئے ہیں نا، ان کو بھی شہید کرنے والے کہ زیادہ جو ہیں وہ اپنے ہی ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی امام کے مخالف نظر آتے ہیں،